نمبر 1 آمنو یعنی ایمان لانا، نمبر 2 اعمال صالحات، نمبر 3 ایک دوسرے کو باہم حقی وصیت، نمبر 4 اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین۔ حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ میں سے 2 اشخاص جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک الگ نہ ہوتے جب تک کہ وہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر میں جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورۃ العصر پر غور و تدبر کر لیتے تو ہدایت کے لیے یہ سورۃ العصر کافی ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین میں آج آپ کے سامنے سورۃ العصر کی چند اہم باتیں نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ طبرانی میں ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن حسن فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ میں سے 2 اشخاص جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک الگ نہ ہوتے جب تک کہ وہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنا نہ لیتے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر میں جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف سورۃ العصر پر غور و تدبر کر لیتے تو ہدایت کے لیے یہ سورۃ العصر کافی ہو جاتی۔ نمبر 1 آمنو یعنی ایمان لانا، نمبر 2 اعمال صالحات، نمبر 3 ایک دوسرے کو باہم حقی وصیت، نمبر 4 اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین۔ اسی طریقے سے سورۃ العصر انتہائی مختصر اور الفاظوں کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔ آئیے سورۃ العصر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان لازماً خسارے میں ہیں۔ لیکن اب خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید آیت کے اگلے حصے میں وہ 4 نکات بیان کیے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان لائے گا، نمبر 1، نمبر 2 وعملوا الصالحات، عمل صالح یعنی نیک اعمال کرے، 2 نکات ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرا جو نقطہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، فرمایا وتواصوا بالحق، اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں۔ اور مزید آگے بڑھیں تو چوتھا نقطہ یہ ہے وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین کریں۔ ہم اپنی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے اہم جو ہماری شارع ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عمل صالح، اور عمل صالح میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے اور قرآن کی تلاوت ہے اور مسنون ذکر اذکار ہے، اور اسی طریقے سے پھر مزید آگے بڑھتے جائیں تو پھر آپ کی اپنی لائف ہے جس میں معاملات ہیں، پھر مزید آگے بڑھیں تو آپ کے گھر کے معاملات ہیں، گھر کے ماحول ہے، تو یہ جتنا آگے بڑھاتے جائیں گے یہ معاملات آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو گویا کہ اوور آل اگر بات کی جائے تو آپ کی پوری لائف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یقیناً ہم نے عمل صالح کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کو آگے بھی پھیلانا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو پھر دوسری جو صورت آئے گی وہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرنی ہے۔ یقیناً یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ایمان مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے تک محدود رکھے، اس قیمتی چیزوں کو، ان قیمتی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے، تاکہ وہ حدیث مبارکہ کا حصہ جو کہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک آیت کیوں نہ ہو اس کو آگے پہنچا دے۔ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کیا جس کا ترجمہ عرض کر چکا ہوں۔ اچھا اب مزید آگے بڑھیں تو وتواصوا بالصبر، اور صبر کی باہم بھی وصیت کرنی پڑے گی۔ اب آپ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے اچھا رسپانس ملے، ممکن ہے مل سکتا ہے اچھا رسپانس، آپ کی قسمت ہے، لیکن اگر اچھا رسپانس نہیں ملتا تب بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو آگے پھیلانا پڑے گا۔ 4 نکات ہمارے سامنے آ گئے۔ نمبر 1 آمنو یعنی ایمان لانا، نمبر 2 اعمال صالحات، نمبر 3 ایک دوسرے کو باہم حقی وصیت، نمبر 4 اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین۔ یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں ہم کر لیں
تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے زندگی میں خیر اور سکون اور برکت پیدا فرمائے گا، اور یقیناً آخرت میں بھی بڑی جو کامیابی ہے جس کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں اللہ اس میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آپ نے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو نیکسٹ کوئی اچھی سی ایک ویڈیو لے کے آؤں گا آپ کے لیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔